السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو اور حسب معمول میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور وسط اللہ خان. اور آج ہم بات کریں گے آٹزم کے بارے میں. آٹزم ہے کیا, اس کی علامات کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی اتنا نالجبل نہیں ہے کہ ہم ان سوالات کا جواب آپ کو دے سکیں, تو اس لیے ہم نے آج دعوت دی ہے آج کے پروگرام میں اسما خان صاحبہ کو. آپ ایک سرٹیفائڈ بیہیویئرل اینالسٹ ہیں جن کا فوکس آٹزم اور مختلف ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز پر ہے. پچھلے آج کل آپ کراچی میں ہی بیسڈ ہیں جی بالکل, اور 2 سے 7 سال کے بچوں کی تھیراپی کرتی ہیں جن میں ظاہر آٹسٹک بچے بھی شامل ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں جمشید دستور صاحب, فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف لیوکوباٹ. آپ انجینئر ہیں بائی پروفیشن اور روبوٹکس کے شعبے میں مہارت حاصل ہے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں, اور شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ روبوٹکس اور آٹزم کا کیا تعلق ہے, تو تھوڑی دیر میں ہی آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اسما صاحبہ, اگر میں آپ سے آغاز کروں, آٹزم اگر کسی کو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ آٹزم ہے کیا, تو وہ کیسے کیا جائے گا؟ اچھا, تو آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے. نیورو ڈیولپمنٹل کا مطلب ہے کہ ایک برین کا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, اور اس میں 2 مین سمٹمز ہوتی ہیں جس کے پھر سب سمٹمز ہوتے ہیں جن میں ان بچوں میں مسئلے ہوتے ہیں. جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیک آف سوشل اینڈ کمیونیکیشن ایشوز. بات کرنے کا طریقہ, کمیونیکیٹ کرنا, لوگوں کے ساتھ ایموشن سمجھنا, سارکازم, جوکس ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ان کی سوشل اویئرنیس تھوڑی کم ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ ان کی ریپیٹیٹیو اور اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بچے کبھی کبھار وہی بیہیویئر یا وہی رویہ بار بار کرتے ہیں. ان کی سینسری نیڈز بھی ہوتی ہیں. ہم سارے انسانوں کے 5 سینسز ہوتے ہیں, اسمیلنگ, ٹیسٹ, ٹچ, سائٹ اینڈ ہیئرنگ. ان بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی کبھار زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کسی سینس پہ اور کبھی کبھار کم سینسٹیو ہوتے ہیں, جس میں پھر یہ بچے ہینڈ فلیپنگ شاید کریں, آنکھوں کے کونوں سے دیکھیں, کانوں کو بند کریں. یہ مختلف سمٹمز ہیں کہ ان کی سینسری بیہیویئرز بھی ہوتی ہیں. اور آٹزم ایک اسپیکٹرم ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسپیکٹرم کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک بچہ سیم نہیں ہوتا, سارے فرق ہوتے ہیں. آپ مائلڈ سے ماڈریٹ سے سیویئر تک ہو سکتے ہیں, اور جہاں بھی بچہ ہوگا ان کے اپنے ہی مسئلے ہو سکتے ہیں یا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک لائف لانگ کنڈیشن ہوتی ہے. جی, اکثر پیرنٹس کو پتہ کب چلتا ہے کہ کیونکہ کبھی یہ ہم نے سنا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے وہ ابھی تک بول نہیں رہا, 2 سال ہو گئے ہیں. جی, اور پھر ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ ان میں بہت انگزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو جب آپ کے پاس کیا ڈائگنوسس کے لیے آتے ہیں تو آپ کیسے اس کو؟ اچھا, تو ہم جو بیہیویئر اینالسٹ ہیں, BCBAs ہوتے ہیں, ہم ڈائگنوسس نہیں کرتے, ہم ان کی مائلسٹون اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 سٹیپ پیچھے ہٹتی ہوں. پہلے ہوتا ہے کہ پیرنٹ دیکھتا ہے کہ میرے بچے کی اسپیچ ڈیلے ہے, میرے بچے میں کوئی مسئلہ ہے, میرے بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا, نام کو رسپونڈ نہیں کرتا. جی, یہ کنسرنز ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلی سٹیپ ہونی چاہیے کہ جب بچہ, آپ کہہ سکتے ہیں 18 منتھس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے, لیکن اتنا آسانی سے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے آپ انتظار کریں جب تک آپ کا بچہ 3 سے لے کر 3.5 تک ہو, پھر آپ ان کی اسیسمنٹ کرائیں. تو کیا ہوتا ہے, آپ پہلے ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں جو ان کی ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے. اس کے بعد پھر بچے تھیراپی کر سکتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. لیکن میں یہ بولوں گی کہ ہمارے پاس اس طرح کے بچے بھی آتے ہیں جو ڈائگنوسڈ نہیں ہیں, اور میں ان کے ساتھ پھر بھی کام کرتی ہوں کیونکہ ڈیلے تو ہے نا, کیونکہ وہ دیکھنے میں ٹھیک ہیں. مطلب اللہ جیسے ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مطلب فیچر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ہے نا پیشانی بڑی ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں, پتہ لگتا ہے کہ کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہے. لیکن ان کے ساتھ آٹسٹک بچوں کے ساتھ دیکھنے میں پتہ نہیں لگے گا, بالکل سوشل اسکیل سے پتہ لگے گا. بالکل بالکل. اور یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ یہ دکھتا تو صحیح ہے لیکن یہ ان کی کوئی فیچرز نہیں ہوتے, ان کے بالکل نارمل دکھتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ایز سچ کوئی مطلب میڈیکل ٹیسٹ ہے. اب مطلب آپ تو سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں نا, بٹ دیر از نو بلڈ ٹیسٹ آٹزم. بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, ایسی کچھ تو نہیں ہے. اچھا, میں آپ کا جو انٹروڈکشن پڑھ رہا تھا آٹزم کے بارے میں,
اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ اس میں ایک فگر ہے کہ پاکستان میں کوئی 3.5 لاکھ کے قریب بچے ہیں آلموسٹ، تو لیکن زیادہ تر کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ آٹسٹک ہیں. اچھا، اور اس کی وجہ سیدھی ہے کہ اگر دیہات میں ہیں یا چھوٹے قصبوں میں ہیں تو وہاں تو ایک تو کانسیپٹ نہیں ہے، اور ہو بھی تو کس کو دکھائیں، سارا مسئلہ یہ ہے. تو وہاں آپ نے کوئی ایسی اسٹڈی کروائی ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ مست ہے، اس پہ کوئی جن آ گئے ہیں، یہ کوئی مطلب جھاڑ پھونک ہے، چلو فلانے پیر کے پاس لے چلو، پھر انہی کے ہتھے چڑھتے ہیں زیادہ تر، یا کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات میں یہ بولوں گی کہ جو ہمارا فی الحال اسٹیٹسٹک ہے پاکستان میں وہ ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جانتے جتنے بھی ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کیونکہ ماں باپ فیملی میں شادی کیا تھا اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے، پھر سوچتے ہیں اسکرین ٹائم دیا تھا پھر سوچتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں، جب پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے بچے فرق ہیں تو وہ سارے چیزیں ٹرائی کریں گے، پیر کے پاس لے کے جائیں گے، نیچرل ہربلسٹ کے پاس جائیں گے، یہ وہ سارا. لیکن جو میں بولوں گی وہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ایسے، لیکن پھر ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے یہ اصل میں ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ ڈاکٹروں کو بھی کہاں پتہ ہے، وہ جو ہم محلے میں ڈاکٹر MBBS بھی جو ہیں انہیں بھی کیا پتہ ہے، تو پھر کیا کرے بچے کی اویئرنیس کی ہی بات ہو رہی ہے نا. تو ایک تو میں خیال ہے کہ 2 سوال اس کے اندر ہیں. ایک تو کہ جنرلی پچھلے سالوں میں ہی اگر ہم دیکھیں کیا اویئرنیس بڑی ہے، ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا کہ میڈیکل کمیونٹی میں جیسے کوئی گلی محلے کا پیڈیاٹریشن ہو گیا، آپ کا بچہ بول نہیں رہا، آپ اس کو اس کے پاس لے گئے، ان کے پاس کتنی اویئرنیس ہے آپ کی نظر میں؟ تو میں یہ بولوں گی کہ اب میں پاکستان میں 5 سال کے لیے فی الحال ہو چکا ہے، اور میں یہ کام 10 سال سے کر رہی ہوں. تو جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، یہ جو سال گزرے ہیں اویئرنیس بڑی ہے. لیکن میں بولوں گی کہ جو زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں جو محلے میں رہتے ہیں کافی زیادہ جانتے ہیں. اب میں یہ بولوں گی، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں جو ولیجز میں رہتے ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ، اور پھر یہ کہتے ہیں جن ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، سایہ ہے. بالکل. تو اویئرنیس بڑی ہے، لیکن میں بولوں گی کہ کافی نہیں ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو گھر پہ چھپا کے رکھتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں، اگر وہ چھپائیں گے تو پھر اگلی جنریشن کو کیسے پتہ چلے گا کیسے بچے ہوتے ہیں. باہر آپ دیکھیں آپ کو ہر وقت نظر آتے ہیں، اس وجہ سے وہ اویئر ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے، اور یہ جب بھی ہم مینٹل النس، اور یہ مینٹل النس نہیں ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ جی چھپا کے رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک بچہ پہلے سے آٹسٹک ہے، چاہے وہ مائلڈ ماڈریٹ سیویئر ہو، اور اس کو آپ نے بالکل ہی بند کر کے لائک اے گلٹی سیکرٹ چھپا کے رکھا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ پر کیا مزید اثر پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ محلے میں نکلتا ہے تو سب سے پہلے اسے ہراساں کیا جاتا ہے، اسے تضییق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر اسے آپ نارمل اسکول میں داخل کرانے کی کوشش کریں تو وہاں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے والدین اس سے ڈر کے اسے پھر اندر ہی رکھتے ہیں. ایون ٹیچرز کو سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہی بیہیویئر جیسے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، چھپا کے رکھتے ہیں انہیں. یہ ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسکولز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انکلوسیو ہیں، ایک لیبل ڈال دی کیونکہ آج کل کا لفظ انکلوسیو چل رہا ہے، اس کا بالکل بکتا ہے. لیکن جو مطلب ہے نا بہت سے اسکولز جانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں ہاں ہمارا ان کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے، ہم 5 بچے لیں گے اسپیشل نیڈس کے، لے لیتے ہیں، سنبھالے نہیں جاتے، پھر ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارے سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، پھر لیا کیوں. لیکن میں یہ بولوں گی کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ گھر پہ رکھیں کہ کوئی اثر پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ پڑتا ہے کہ وہ انسان ہے، کیوں چھپا رہے ہو؟ یہ ان کی انسانیت، یہ انسانوں کی ایک عزت ہوتی ہے، یہ وہ پہلی بات وہ غلط ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیے دنیا میں مختلف بچے ہوتے ہیں، ہم نے ماں باپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کیا ہوگا، جیسے ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں جی ابھی تک کرنا وہی تو ہم سب کرتے ہیں. تو سارے بچوں کے الگ مسئلے ہوتے ہیں، اور اگر اور آپ نے ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ میاں نے مجھے اس طرح کا بچہ دیا اور مجھے امبریس کر کے ان کو دنیا میں دکھانا ہے، تاکہ پہلی بات ہے دنیا سمجھے گی. اگر آپ اپنے بچے کے لیے تو نہیں کریں، آپ پورے اویئرنیس کے لیے تو کریں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے بچے کو نارمل لائف پہ لے کے جائیں گے اتنا یہ آپ کے لیے بھی نارمل رہے گا. آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے
اور یہ انفیکٹ میرا خیال ہے کہ NIC کراچی کے تھرو یہ ہوا تھا, اور وہاں سے ہی NIC کراچی نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی, وہاں کے تھرو ہی مجھے کم از کم آپ کو وہاں سے ہی پتہ لگا تھا. اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ یہ جو بیہیویئرل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں نا, جیسے سوشل اینگزائٹی, ہم دیکھتے ہیں نا کہ آنکھ میں آنکھ نہیں ملانا اور امیٹیٹ نہیں کر سکتے. جیسے اگر آپ مسکرا رہے ہیں آٹسٹک بچے کی طرف تو وہ یو ول ناٹ مے بی ریٹرن دا اسمائل, یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ نے ایک لوکو بوٹ بنایا ہے, اور میرے خیال اس کا نام آپ نے چھوٹو رکھا ہے, لوکو چھوٹو کے ویڈیوز بھی ہم تھوڑے سے چلا رہے ہیں اسکرین پر. تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا. اچھا دیکھیں, ہم ہیں ٹیکنالوجی انٹرونشن سے بیہیویئرل تھیراپی جو میڈم کر رہی ہیں, ہم ان کی اسسٹنس سے بچے کی بیہیویئرل تھیراپی کے اندر بیٹرمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میم نے بتایا بچے فوکس نہیں ہوتے, بٹ آج کل بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اسکرین دیکھ کے. بالکل, کوئی نارمل بچہ بھی ہے وہ اسکرین ٹائم دیکھنا پسند کرتا ہے. روبوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تھوڑا ہیومنوائڈ ہے, تھوڑا ٹیکنالوجی ٹچ ہے. بچہ اس کو دیکھ کے اس کے پاس آتا ہے, بھاگتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ بچے کو یہ بریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انگزائٹی ان میں ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, وہ پنچنگ کرتے ہیں, اگر کہیں پہ جانا ہے تو وہاں جانا ہے, شور مچانا ہے تو مچانا ہے, وہ آ کے آپ کو ہٹ کریں گے تو کریں گے. وہ روبوٹ کو کرتے ہیں, روبوٹ ایک وائس نکالتا ہے, آؤچ. اوکے, تو ریسپانسو, اٹس اے کیوٹ ساؤنڈ, آؤچ. 2-3 بار کرنے کے بعد ہم ایک ریڈ اپسیٹ فیس بناتے ہیں, تو بچے کو سمجھ میں آتا ہے دس ہرٹس, ڈونٹ ڈو اٹ. تو بچہ اس چیز سے تھوڑا ڈسٹینس لے لیتا ہے. کہیں پہ کچھ چیزیں جیسے ریز یور ہینڈ ہم نے کروانا ہے, تو ہم روبوٹ کی مدد سے ریز یور ہینڈ کرتے ہیں, اینڈ سائیکولوجسٹ اس کو پازیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں. تو بچہ کیونکہ اس نے ہیومن دیکھا, اس نے روبوٹ دیکھا اور انسٹرکشن سنا, وہ پھر وہی کام کرتا ہے. تو ہم بچے کا جو فوکس ہے, جو میں کہوں گا وہ شاید نظریں نہیں ملا پا رہا یا وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, تو ٹیکنالوجی انٹرونشن سے ہم اس کا وہ فوکس واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جمشید کا میں تھوڑا سا اور تعارف کرا دوں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایئر فورس اور منسٹری آف ڈیفینس کا رہا ہے. یہ جو ایویشن اور آٹومیشن یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی آپ اس میں کام کر رہے ہیں, اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک مال میں اپنے روبوٹس لے کر گئے جہاں پہ آٹسٹک جو بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ آئے. وہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ انٹریکشن جو ہے کیسے, ہاؤ ڈز. ہمارے یہاں پہ مدرس ڈے, فادر ڈے, ویلنٹائنس ڈے یہ تو منایا جاتا ہے. ورلڈ آٹزم ڈے ہوتا ہے جو کہ اب ریسنٹلی لوگوں میں اویئرنیس آنے لگی ہے. 2 اپریل ورلڈ آٹزم ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس بار ہم نے سی آرٹس اور لکی ون مال کے ساتھ مل کے لکی ون مال کے اندر سیلیبریٹ کیا, اسپریڈنگ دا اویئرنیس. وہاں ہم نے سائیکولوجسٹ کال کیے, وہاں ہم اپنے روبوٹس لے کے گئے, اور وہاں ہم نے ویلکم کیے ان پیرنٹس اور بچوں کو جو کہ آٹزم کے ساتھ افیکٹڈ ہیں یا جن کے بچے یا ریلیٹیوز آٹسٹک ہیں. ہمارے پاس کافی سارے بچے ہیں, کئی سارے بچے تھے جو روبوٹ کو دیکھ کے آتے, پنچ کرتے, چلے جاتے, واپس آ جاتے. دے یوز ٹو پنچ اٹ. تو ان کے ساتھ ہم نے کچھ ایکسرسائزز ان مال ہم نے کیا. اس طرح سے پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہوئی. کافی سارے پیرنٹس سوال پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, ہمارا بچہ کیوں آ رہا ہے, جبکہ ان کو پتا تھا بچے کو کوئی پرابلم ہے, بٹ دے ڈنٹ نو کہ بچے کو آٹزم, ان کو یہ اویئرنیس نہیں تھی, ان کو یہ اویئرنیس نہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے جارگنز چل رہے ہوتے ہیں, ASD, ADHD, ڈاؤن سنڈروم, تو نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ٹیبو سمجھتے ہیں. آپ نے بتایا گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم ٹیبو سمجھتے ہیں. جب تک ہم اس چیز سے, اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے کہ وی ہیو اے پرابلم, وی نیڈ ٹو ریزالو اٹ, تب تک یہ ٹیبو ختم نہیں ہوگا. ایک سوال ہے, اب جیسے ابھی شاہ زیب بتا رہے تھے, مطلب ایئر فورس اینڈ ایرو اسپیس سے یہاں تک کا سفر, مطلب کیوں, مطلب یہ کہ آپ کے ذہن میں, مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے کیوں کیا ایسا, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیسے ایئر فورس میں یا منسٹری آف ڈیفینس میں ہم R&D کرتے تھے, آٹومیشن انجن ٹیسٹ پہ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم کرتے تھے, انجن ٹیسٹ بیڈس پہ, آٹومیشن کنٹرول سسٹمس. کیونکہ ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں, سو وی ہیڈ ایکسپرٹیز ان آٹومیشن. آفٹر لیونگ دا منسٹری آف ڈیفینس واٹ وی اسٹارٹیڈ کہ ہم کچھ کرتے ہیں. انیشلی 2017-18 میں ہم نے
रोबोट बनाया कि रोबोट पाकिस्तान में रोबोटिक्स इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, इंडस्ट्री 4.0 इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। तो रोबोटिक्स ने आना है पाकिस्तान, तो इससे पहले कि बाहर वाले आके यहाँ सैचुरेशन ले आए, हम भी कुछ करें, हम अपना लोकल सोल्यूशन बनाएं। इवन आप जो लोकोबॉट या लोको छोटू देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है। नॉट ओनली द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग हैज़ बीन डन लोकली। इसमें बेशक चिप्स चाइना से इंपोर्ट हुई हैं, बट वॉट एवर हैज़ बीन द पॉसिबिलिटीज़ जो हम कर सकते थे, हमने इसको सब्सिडाइज्ड बना के एंड वी मेड इट इन पाकिस्तान। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाज एक्चुअली फॉर द नीड कि पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी आनी है। द नेक्स्ट, जैसे अभी एक डिस्कशन हुई कि बिहेवियरल एनालिसिस बच्चे की कैसे की जाती है, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन AI कि रोबोट एप्लीकेशंस इसके बेसिस के ऊपर बच्चे की थोड़ी सी एनालिसिस पहले हो जाए, ताकि जब बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, साइकोलॉजिस्ट को एग्जैक्टली पता हो कि वो किस बैंड में है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये पहले एक दूसरे से नहीं मिले जी, और आज अभी जब ये बैठे हैं ना, तो एक दूसरे से अभी बात कर रहे थे कि हम मिलके काम कर सकते हैं, बिकॉज इनके बगैर उनका काम नहीं चलेगा, देखो वही, और उनके बगैर इनका काम नहीं चलेगा। तो मतलब हमारी थोड़ी सी कमीशन तो बनती है। आजकल लिफाफे नहीं मिल रहे, प्लीज कुछ करें। अब ये तो हो गई टेक्नोलॉजी वाली एंगल। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो थेरेपी की हम बात करते हैं, वो बहुत एक ब्रॉड टर्म है, कैसे की जाती है? आप तो 1-on-1 करते हैं ना, तो क्या आप मतलब आपके लिए भी तो कितना मुश्किल होता है, बिकॉज एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है टू गेट थ्रू, लेकिन आपने अपने आप को तो काबू में रखना होता है ना। बिल्कुल। और ये कितना अफोर्डेबल है ये भी बता दीजिए। जी, उस पर भी। ओके, तो पहली बात ये है थेरेपी में क्या होता है। थेरेपी में क्या होता है जो हम करते हैं आई केयर में, हमारी टीम और मैं, कि हमारे सेशंस 1-on-1 होते हैं। एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे की अलग नीड होती है, हर बच्चे के अलग गोल्स होते हैं, और वो 1-on-1 से वो ज़्यादातर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर छोटे वाले बच्चे होते हैं, तो हम अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करते हैं। जितनी जल्दी आप काम करेंगे बच्चे के साथ, उतनी जल्दी आप उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। अब थेरेपी में क्या होता है, पहला रूल या पहला फोकस होता है अब बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना। इसका ये क्या मतलब है, हर इंसान की एक नीड है, मेन नीड, सबसे पहली नीड होती है। बच्चा, बेबी जब रोता है, बेबी छोटे होते हैं रोते हैं, क्यों? दूध चाहिए, नींद आ रही है, भूख लग रही है। थोड़े से बड़े होते जाते हैं, मामा का हाथ लेके जाते हैं, उनको जो भी चीज़ चाहिए, ये कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन कितनी देर तक हम चला सकते हैं? तो हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनकी भी कम्युनिकेशन कम होती है। तो पहली चीज़ होती है कि हम उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि वो वेदर कम्युनिकेशन में क्या होता है, साइन लैंग्वेज हो सकता है, पेक्स होता है। पेक्स का मतलब होता है कि वो पिक्चर से एक्सचेंज, पिक्चर देखे आपको पता चल जाता है उनको पिक्चर से क्या चाहिए, या वोकल स्पीच पे लाते हैं। ये 3 किस्म के कम्युनिकेशन होते हैं। तो पहली होता है कि अगर बच्चा बिल्कुल साउंड्स नहीं निकाल सकता और उनके थोड़े से स्किल्स नहीं है स्पीच के लिए, हम साइन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन साइन लैंग्वेज से बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट साइन लैंग्वेज से मेरे 95% जो बच्चे बात नहीं करते थे वो बात करते हैं। साइन लैंग्वेज से शुरू किया, फिर उनको इमिटेशन सिखा के, साइन लैंग्वेज सिखा के उनकी स्पीच भी आए। इसके तरीके होते हैं। तो थेरेपी में क्या होता है कि वो इंटेंसिव होता है। हम बिहेवियर एनालिसिस क्या है, हम बच्चे की रवैया समझ रहे हैं, हर मूवमेंट, आँख कहाँ देख रहे हैं, अगर मैं कुछ करा रही हूँ वो कहाँ देख रहे हैं, उनके हाथ कहाँ हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट से टैप करा रही हूँ और वो स्टिमिंग कर रहे हैं, स्टिमिंग का मतलब होता है सेंसरी बिहेवियर कर रहे हैं कि वो किसी न कुछ हिला रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि वो फोकस्ड है, वो तैयार है, अच्छा वो वहाँ देख रहे हैं। फिर मैं उनको याद दिलाऊंगी, ये आपको इनाम चाहिए ना, अच्छा पहले ये करो। तो बहुत हम हर चीज़ एनालाइज करते हैं, छोटी चीज़ को देखना होता है। और फिर थेरेपी फिर ये होता है, फिर हम स्किल्स पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और विजुअल स्किल्स होते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स इस शो से आने से पहले, कि जो ये सारे प्रिंसिपल्स, इनकी जो रोबोट चलती है ना, वो ABA बिहेवियर की थेरेपी प्रिंसिपल्स पे चलती है। क्योंकि आपने क्या करना होता है कि आपने अगर बच्चे को रिस्पॉन्स देना होता है, आपने अब हम AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बच्चा कॉज एंड इफेक्ट से सीखता है। वो बटन को दबाएगा और एक रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो ये ऐप्स होती हैं कम्युनिकेशन के लिए कि वो बच्चा चिप की तस्वीर को प्रेस करेगा और वो ऐप बोलेगा चिप, और उनको हम चिप देंगे। तो फिर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है।
اسما آپ کا جو سینٹر ہے آئی کیئر یہ پرائیویٹ ہے نا؟ جی. مطلب جو آتے ہیں پیرنٹس ان کو آپ چارج کرتے ہیں. یہ وسعت کی بات میں تھوڑا سا اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ تھوڑا سا ایک جو بھی انٹرونشن ہے آپ اچھا کام کریں لیکن ابھی یہ ایلیٹسٹ ہے. فیئر ٹو سے کہ یہ ایک سرٹن کلاس کو ابھی ہم کیٹر کرنا شروع کیا ہے لیکن جو وائڈر ایشو ہے وہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے. آگاہی بھی ابھی ہم صحیح نہیں دے پائے. Is that fair to say? I mean it is fair to say. particularly پہلی بات یہ ہے کہ میں خود ہی سٹارٹ کیا. یہ میں نے 1 روپیہ اپنے ابو سے نہیں لیا. میں خود ہی ینگ ہوں تو میں نے ایسے ہی سٹارٹ کرنی تھی. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم ان بچوں کو بھی اسپانسر کریں گے. تو فی الحال جی بیکاز وی چارج اے فی صرف کوئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. مختلف اور بھی ریسورسز اویلیبل ہیں جو بہت کم پرائس میں سبسڈائزڈ پرائسز میں بھی تھیراپی آفر کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوالٹی کی فرق آتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جو ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ باقی صوبوں کی نسبت خاص طور پہ توجہ بھی دی ہے اور فنڈ بھی کر رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جی مطلب جب ہم عام عوام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہی وہ کام ہونا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا سینٹر ہے, کیا وہاں پہ if you allow me, ہمارا جو وینچر ہے we have a MOU signed with Sindh government and CARTS Center for Autism Rehabilitation and Therapy. تو CARTS کے اندر جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑا سینٹر ان کا کرنٹلی کراچی کے اندر ہے. اینڈ دیر آر 2 centers ایکچولی. ون از ان جوہر, سیکنڈ ون از ان کورنگی جو کہ اڈلٹس کے لیے ہے. اور سندھ گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے اس حد تک کہ ناؤ دا پنجاب گورنمنٹ از آسکنگ فار ریسورسز. ہمارا جو روبوٹ ہے اس کی جتنی بھی ٹریننگز ہم کروا دیں, جو ایکسرسائزز, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا پاکستان میں یہ چیز لانا اور اس چیز کو پروو کرنا ایٹ دا مومنٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ آپ اس سلیوشن سے کام کر سکتے ہیں. پیرنٹس ایک نئی چیز دیکھ کے ایکسائٹیڈ ضرور ہو جاتے ہیں, بٹ کیا یہ ٹیکنالوجی قابل ہے؟ کیا اس ٹیکنالوجی کو ڈاکٹرز اور سائیکولوجسٹ نے ویلیڈیٹ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں سندھ گورنمنٹ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اینڈ ود دیم وی آر ویلیڈیٹنگ ایکسپیریمنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ بفور وی ٹیک دس روبوٹ ٹو دا ہاؤسز. اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا سندھ گورنمنٹ اس میں کچھ. جی ایکچولی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, ہمارے آفس میں کچھ لوگ ہیں جن کے بچے آٹسٹک ہیں اور وہ وہاں ہی انرول. اچھا جی وہ ایکچولی میں بتانے والا تھا پھر انہوں نے نہیں جواب دے دیا. جی I'll tell you later. یہ انفیکٹ یہ جو آپ نے ابھی کہا نا, میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ جس طرح آپ نے یہ بنایا ہے اور جس طرح اس میں آپ باتیں کر رہی ہیں, اب شی از اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ رائٹ, ایک ہی بات ہو رہی ہے. تو اس کو بناتے ہوئے بھی آپ نے مطلب ظاہر ہے کہ صرف ٹیکنالوجیکلی تو نہیں دیکھا, تو اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی مطلب پروفیشنل سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, بیہیویئرل اینالسٹ کا بھی ہاتھ تھا؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ تھا. بالکل. ڈاکٹر ارم ہوتی ہیں وچ از آن دا بورڈ ود دا سندھ گورنمنٹ اینڈ ڈائریکٹر ود CARTS. پچھلے سال ان سے بات کی تھی ہم نے آٹزم ڈے میں. اوکے, سو شی از دا سائیکولوجسٹ who is supporting us, جن کی تھیراپیز ہم مانیٹر کرتے ہیں, جن کی بیسس پہ ہم کرتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا ہمارے ٹیکنالوجی کو بناتے ہوئے سائیکولوجسٹ کا کتنا ہاتھ ہے, ہم نے اپنے انجینئرز سینٹر میں ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں. بیکاز جب تک آپ بچے سے انٹریکٹ نہیں کریں گے ایز اے نارمل پرسن, اینڈ یوزر جب تک ہم بچے کو نہیں دیکھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو ٹیکنالوجی, ہمیں آپ بولیں گے سیل فون بنا دو, بنا دیں گے. ہمیں روبوٹ بنانا تھا, بنا دیا. بٹ how is that robot going to help an autistic child? یہ تو تب پتہ چلے گا جب سائیکولوجسٹ اور بچے دونوں مل کے ہمیں ایجوکیٹ کریں گے, کیونکہ ان کی ایجوکیشن, ان کی کوالیفیکیشن کی بیسس پہ ہم ٹیکنالوجی انٹرونشن کر رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کو اس چیز کے اندر لا رہے ہیں جو کہ آلریڈی ایک ٹیبو ہے. سو وہاں پہ جو لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, اس کو اڈاپٹ کر رہے ہو. سائیکولوجسٹ کی اڈاپشن آئی ایم شیور ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہوگی بچوں کو, پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے میں کہ برنگ دا چائلڈ ٹو می. تو اب تو ہم ایک نئی چیز لے کے آ گئے ہیں. سو دس نیڈس ٹو بی انڈورسڈ بائی دا سائیکولوجسٹ, تبھی جا کے ہم لوگ بالکل ادروائز نہیں ہوگا. اچھا ایک اب کیونکہ پیرنٹس کی بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے پہلے ذکر کیا, بہت متس ہیں آٹزم کے بارے میں رائٹ, اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے 2 بچے الگ ہوتے ہیں, 2 آٹزم میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. جیسے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور دوست ہیں, ان کے بچے آٹسٹک ہیں, تو ایک ہے جو بالکل ساؤنڈ نہیں ٹالریٹ کر سکتا, تو ہی ہیز ٹو ویئر دیز ہیڈ فونس, ٹھیک ہے. اور ایک ہے جس کو پیلا رنگ برداشت نہیں ہے,
I think that's an Asperger's type syndrome. I don't know कि वो कहाँ आता है. वालिदैन के point of view से क्या वो चीज़ें हैं जो हर पेरेंट को जानना ज़रूरी है if they are the parents of an autistic child? Okay, तो do's and don'ts अगर हम इस पे आ जाएं. अगर हम डूज एंड डोंट्स पे आते हैं, मैं डूज से स्टार्ट करती हूँ. डूज होगा कि सबसे पहली स्टेप है what you need to do is accept your child and not be in denial में नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये सही हो जाएगा, हाँ ये काम भी कर लेगा, इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. नहीं, आप पहली बात है आप डिनाइल में ना रहे हो और आप बच्चे को एक्सेप्ट करें कि आपके बच्चे में कोई डिलेज हैं और आपने अपनी लाइफ को चेंज करना होगा अपने बच्चे के लिए. अगर माँ ने नहीं किया, बाप ने किया, लेकिन किसी ना किसी पेरेंट को अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. नंबर 1 डू. सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट बच्चे का होता है पेरेंट्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं. तो एक्सेप्टेंस मेन. दूसरी चीज़ होती है कि आपने अपनी दूसरी फोकस होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसे सिखा सकती हूँ कि वो मुझे बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं. आप उनकी कम्युनिकेशन पे काम करें. आप उनको लेज़ी ना बनाएं कि हाँ मैं तो समझ गई हूँ कि उसको भूख लग रहा था तो मैंने खाना दे दिया. नहीं, क्योंकि आप समझ गई हैं ना, आपने इनको अलाउ भी नहीं किया कि वो आपको खुद ही बता सके. तो बहुत से पेरेंट्स एंटिसिपेट करके वो कर लेते बच्चा का काम, और उस वजह से रिसर्च सजेस्ट कि ओवर 60% ऑफ द चिल्ड्रन जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्किल्स होती नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स को पता ही चल जाता है कि उनको ये चाहिए वो चाहिए. ये तो एंशियस पेरेंट्स तो जो है आजकल के, और आप सोच वैसे ही कर रहे होते हैं. वो ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट में तो मजीद ज़्यादा गिल्ट भी होता है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक्चुअली ये बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग टिपिकल बच्चों की तरह ही है. इनफैक्ट इनकी IQ उनसे भी ज़्यादा है. ये अब यहाँ मैं आना चाह रहा था. अभी हाल में ही इनफैक्ट डॉन में ये चल रहा था, एक रिपोर्ट थी अबाउट अ चाइल्ड जिसको डाउन सिंड्रोम है एंड वो आर्टिस्ट है. इट वाज अमेजिंग. मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा. ये एक अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक मिथ है या ये एक्चुअली हकीकत है, क्योंकि कि अगर मतलब यहाँ पर वीकनेस डेवलप होती है तो कहीं और मतलब जो IQ है वो अगर एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो then they become sort of almost experts in it. तो ये किस हद तक ये सच है? I mean, potential कितना है इस चीज़? Potential किस में? इन के मतलब they can thrive in a particular field, for example. बिल्कुल, ओके जी. तो इन बच्चों में क्या होता है, अब सारे नहीं हैं. अच्छा, अब पहले एक लफ्ज़ होता था जो आपने सुना होगा, आपने जिक्र भी किया है, एस्पर्जर सिंड्रोम. वो लफ्ज़ अब डायग्नोस्टिक मैनुअल में जो डायग्नोसिस करते हैं वो लफ्ज़ नहीं है. इसको हम अब क्या कहते हैं, हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक, जो माइल्ड केसेस होते हैं. तो ऐसे होता है कि जो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन सारे ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होते ऐसे, लेकिन कोई बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अनबिलीवेबल स्किल होती है और आप अगर उस स्किल में ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी डेवलप हो सकती है. पेरेंट्स को एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो भी ये शो देख रहे हैं, कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, गाने हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, पेंट के साथ खेलना पसंद है, आप उनको शेप करके वो स्किल बना सकते हैं और वो बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं. तो बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ों में एक्सपोज करना होगा ताकि आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या है इसकी, कि इसमें कि किस चीज़ में इंटरेस्ट. पहली चीज़ें होती है इंटरेस्ट. ये बच्चे मोटिवेशन से सीखते हैं. अगर वो मोटिवेटेड होंगे ना और आप उनको उस डायरेक्शन में धक्का देंगे, उनको सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे. मतलब देखिए, हमारे यहाँ हम जब पेरेंट्स को हम देखते हैं हमारे मुल्क में ना, तो वो अक्सर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं बच्चों पे. नॉर्मली भी ना कि जी मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये काम करेगा. आप what you were saying is कि आपने इंजीनियर बाय चॉइस. इंजीनियर बाय चॉइस. नो, आपके पेरेंट्स इंजीनियर्स नहीं. नो, दे आर नॉट इंजीनियर्स. जो आप बात कर रही हैं कि आपने देखना है कि बच्चे का अपना रुझान किस तरफ है ना जी, और उसी में आपने उसको इनकरेज करना है. तो यू आर सेइंग कि ये जो आपने क्या हाई फंक्शनिंग कहा ना आपने, कि वो पर्टिकुलर फील्ड में उनका जो इंटरेस्ट है उसमें दे कैन थ्राइव, और ये पॉसिबल है. अगर ये अवेयरनेस आ जाए, आप उनको सही से हैंडल कर रहे हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, तो नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ.
nothing to be ashamed of. Ashamed shouldn't even be ایک لفظ استعمال ہی نہیں کیا, یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا جانا چاہیے ان بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ فرق ہے, لیکن ان کی بھی عقل مندی اور ان کی سکل سیٹ بہت ہوتی ہے. جتنا آپ ان کو سکھائیں گے اور ان کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان کو گرو کرنے دیں گے, اتنا یہ بچے گرو کریں گے. اگر آپ ان کو گھر پہ رکھ کے بس چھوڑیں گے, سوچیں گے کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا, تو پھر وہ بچے ایسے ہی رہیں گے. وہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں, وہ ابزارب کرتے ہیں. اندھیرے میں تو گلاب بھی مرجھا جاتا ہے. جی جی جی. اچھا, اب یہ پتہ نہیں پرسیپشن ہے یا شاید ڈائگنوسس آج کل زیادہ ہو رہا ہے یا اویئرنیس زیادہ ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ آٹسٹک بچوں یا انفیکٹ ایون ایڈلٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹسٹکس ہیں ہی نہیں, اور ہم صحافی ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کوئی نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی چیز پر. آپ سینسس نمبر پر بھی یقین نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی نظر میں کیا ہے ابھی؟ آر یو سینگ این انکریز ان دی اماؤنٹ آف آٹسٹک چلڈرن؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈسکس کرنے میں, کہ ایسے وقت آئے گا کہ تھوڑے سالوں میں 1 in 30 1 in 32 ہو گئے. اتنا تو. اور ابھی فی الحال جو اسٹیٹسٹک چل رہی ہے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول امریکہ میں جو کنٹرول کرتے ہیں, بالکل میں ان کی اسٹیٹسٹکس پہ چلتی ہوں, کیونکہ آپ نے جو کہا پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے, لیکن اندازہ سے 1 in 52 لوگوں میں ایک بچہ آٹسٹک. یہ امریکہ میں بالکل, لیکن ان کی جو سٹیٹس ہیں کافی جنرلی ورلڈ وائڈ تک صحیح ہیں. بالکل. اور یہ ابھی تو 152 ہے, اس سے پہلے 1 in 80, اس سے پہلے 1 in 100. اب اتنا کامن ہو رہا ہے کہ ایک بچہ, اگر آپ کہیں جائیں گے تو ہر 30 لوگوں میں ایک بچہ. جی, کوئی مین ریزن ہے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بہت سے لوگ, کیونکہ اگر ابھی تک مسئلہ تو یہ ہے کہ ریزن پتہ ہی نہیں چل رہا, جس وجہ سے ہم روک ہی نہیں سکتے. مختلف رسک فیکٹرز ہو سکتی ہیں کہ اگر ماں باپ تھوڑے ایجڈ ہوں, 40 سے اوپر ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. ایک اور ہوتا ہے, کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتی ہیں, پولیوشن یہ وغیرہ, اگر ماں نے ایک انہیلتھی لائف سٹائل لیڈ کی. لیکن ایک چیز کہہ رہے ہیں جو ایویڈنس پروو ہو رہی ہے لیکن پورا نکلا نہیں, کہتے ہیں ایک جین ہے ہم سب کے اندر اسپیسیفک والا, جو کوئی انڈیویجولز میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جین ایکسپریشن ایک اسپیسیفک جین ہے. تو کہتے ہیں کہ آٹزم کوڈ بی اے جینیٹک ڈس آرڈر, ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. لیکن 60s میں وہی جینز کیوں نہیں ایکٹیو اتنا ہو رہا تھا, 70s میں کیوں نہیں ہو رہا تھا, اب کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 60s 70s میں شاید ہو رہا ہوگا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ اویئرنیس نہیں ہے نا. ابھی آپ دیکھیں ڈائگنوسٹکس ہو رہی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نمبر اوپر جا رہا ہے. بالکل. تو ابھی ہمارے یہاں بھی پاکستان میں جیسے اویئرنیس بڑھے گی, آپ کیٹلاگ کریں گے, تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں, تو یہ وہی ہے کہ مجھے تو اینڈی وارہول ٹائپ لوگ بھی لگتے تھے کہ شاید آٹسٹک نہیں. وہ ہیں ان کا بالکل ہو سسپیکٹڈ ہیں. آئنسٹائن وہ ہیں, ایک ہیں سوزن بوائل, وہ ایک سنگر ہے, وہ بھی ہیں. کافی لوگ, اور یہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. so you can be successful and autistic. Absolutely. لیکن یہ مطلب ریسیپی فار سکسیس بھی نہیں ہے, بیکاز کبھی کبھی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ یعنی آرٹسٹک اینڈ آٹسٹک. یہ بھی ہم لوگ میں یہاں بیٹھے ہوئے مائٹ بی شیل بی ججنگ سمون کہ وہ بھی آٹزم کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی کہیں پہ آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں بتا دیں. بالکل نہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ میں باہر گئی ہوں سوشل گیدرنگز میں, اور میں لوگوں سے مل چکی ہوں, اور میں بالکل بول سکتی ہوں کہ میں نے کوئی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ عام باہر جا رہے ہیں, لیکن نظر آتا ہے. ہمارے کچھ ادارے ہیں آٹسٹک ہیں اس لیے کہ وہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. کچھ ادارے آٹسٹک ہیں. فارمر منسٹری آف ڈیفنس بڑی ریسرچ والی سائٹ پر ہیں, وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن بات آپ تو یہ ہوگا ریپیٹیٹیو بیہیویئرز کی جو ان کی کوئی تھیراپی کرایا شاید بچ جائے. جمشید صاحب, واٹس نیکسٹ لوکوباٹ کے لیے؟ اچھا دیکھیں, لوکوباٹ ایک تو ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں پیرنٹس تک. سو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اندر جتنے بھی ہینڈ بک مینول کے ایکسرسائزز ہیں جو بچوں کے ساتھ تھیراپی کے اندر یوز کیے جا رہے ہیں, اس کے کنٹینٹس ڈیولپ کر رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہم لوکوباٹ کے ساتھ ساتھ جو گیجٹس یا جو ٹولز انٹرنیشنلی یوز ہو رہے ہیں, جو کہ سبسکرپشن بیسڈ ماڈل ہے $US میں, اور آج $300 ہٹ کر رہا ہے. اب مطلب ہاں اب کچھ نہیں پتا اگلے 2 گھنٹوں کا. سو ہم ان ساری چیزوں کو لوکلی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پاکستان ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سبسڈائزڈ ہو اینڈ عام لوگ اس کو یوز کر سکیں. اینڈ جو لوگ گھر سے باہر بچوں کو نہیں لا رہے ہیں,
ایٹ لیسٹ آپ کے توسط سے یہ اویئرنیس ان کو ملے, ان کو پتہ چلے کہ ہم اگر یوز کریں شاید بہتر ہی ہو. If they see something positive coming out, they would come out of the home اور ان تک پہنچیں گے کہ جی ہم یہاں تک تو بچے کو لے آئے, اب اس سے آگے لے کے جانا ہے, نیکسٹ اسٹیج کیا ہے, وہ تھراپسٹ ان کو گائیڈ کریں. اچھا اس میں on this point کیونکہ یقیناً بہت لوگ جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ جی ان کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے, آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ, اور کامنٹس بھی اس کے آئیں گے, تو آپ خود ہی بتا دیں کہ کیسے ڈھونڈا جائے آپ کو. اچھا ویب سائٹ بتا دیں چلے. ہماری کمپنی اسمارٹرونکس لوکوبوٹ, بٹ اگر آپ بچوں کے حوالے سے یا روبوٹ کو ان ایکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, موسٹ ویلکم. سینٹر فار آٹزم ریہیبلیٹیشن سی آرٹس جوہر میں آپ آئیں, موسٹ ویلکم. وہاں آپ روبوٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, تھراپسٹ کو دیکھ سکتے ہیں, تھراپیز دیکھ سکتے ہیں. مور میڈم کے یہاں پہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں, شیل بی بریفنگ. جی اور اگر یو سیڈ آئی کیئر از جی I.KRE, لیکن زیادہ تر میرے سوشل میڈیا میرے نام سے جاتا ہے, اسما خان. تو میرے ایک فیس بک پیج ہے, میرا انسٹاگرام پیج ہے, اور ابھی میں نے ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے جس میں میں ویڈیوز بناؤں گی, پریکٹیکل اینڈ تھیوریٹیکل ویڈیوز, پیرنٹس کو سکھانے کے لیے اور پروفیشنلس کو کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. انگلش میں کریں گی اردو میں؟ اردو میں انشاءاللہ کروں گی, کوشش پوری ہے. عام عوام کا بھلا ہو نا. انگریزی والوں کو تو بہت سارے ریسورسز ہیں نا, جو اردو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے. پہنچتی بات. اینڈ پلیز یوز ٹک ٹاک. ہمارے یہاں عوام میں سب سے زیادہ پاپولر. میں نے تو کبھی ٹک ٹاک یوز نہیں کی, سمجھ ہی نہیں آتا یہ. ہاں اوکے چلیں, یہ آپ کو سمجھائیں گے. اٹس این آئیڈیا. ہی از این ایکسپرٹ ٹک ٹاک. ہاں ہاں یہ از ون آف دی موسٹ پاپولر اکاؤنٹس. میں نے سنا بڑی گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں. یار اچھا میرا خیال ہے کہ اب شو کو, ہاں اوکے گڈ, اب میرا خیال آن دس پوائنٹ میں خیال شو کو کلوز ہی کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, واز ویری انفارمیٹیو. میں بھی بہت کچھ سیکھا ہوں. اور اگین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے, آپ کسی کے جاننے والے کا, یا آپ خود آٹسٹک ہیں, یا ہم خود نہیں, ہم آپ تو ہیں. Thank you very much. That's a sociopath. That's not autistic. فرق ہوتا ہے. Anyway, thank you very much. آج کے لیے اتنا ہی جی. خدا حافظ.